اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا سیما الامام الثانی عشر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ ناظرین کرام، آج کا میرا موضوع ظلم ہے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے خلاف قرآن میں متعدد آیات آئی ہوئی ہیں، روایات ہیں۔ پیغمبر اسلام کا ایک قول نقل کرتا ہوں جسے مختلف کتابوں میں حاکم نشاپوری نے مستدرک میں، ترمذی نے، اثبات الہدات نے کمال الدین میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ینابع المودہ میں، ارشاد مفید میں، مختلف کتابوں میں اس قول پیغمبر کو نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد آخر میں میرا ایک جانشین آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلما وجورا، اور کہیں پہ یہ آیا ہے کہ ظلم و عدوانہ۔ یاد رکھیے گا، میری کوشش ہوتی ہے کہ کلپ چھوٹی سی ہو اور اس کو ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا انسان بھی سمجھ سکے، اور ایک کسان جو دیہات میں کھیت میں کام کرتا ہے وہ بھی سمجھ سکے۔ ایسے ہی زبان کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے قلم میں بھی اس طرح سے میں لکھوں تاکہ ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدف اور مقصد میرا یہ ہے کہ میسیج جو ہے عوام کو پہنچے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنی صلاحیت دیکھا کریں، کیا کریں گے؟ صلاحیت تو وہ ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ استفادہ کریں، عوام الناس فائدہ اٹھائیں۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ الذی، جس میں ایک میرا جانشین آئے گا، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلما وجورا، کہ وہ آنے والا جانشین میرا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آنے کے بعد اس دنیا کو، زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھرے گا کہ جیسے پہلے وہ ظلم و ستم، ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام انشاءاللہ آئیں گے۔ آج ہم دن و رات امام کو پکارتے رہتے ہیں، دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، دعائے فرج پڑھتے ہیں، زیارت ناحیہ پڑھتے ہیں، اور نہ جانے دن بھر ہم امام کو یاد کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم عجل فی فرج ولیک۔ لیکن یاد رکھیے گا، خود امام پیغمبر اسلام کے اس جملے میں اگر آپ توجہ کریں تو ارشاد فرمایا کہ خود امام کا مشن ظلم کے خلاف ہوگا۔ امام کبھی بھی اپنے ساتھ ظالم کو نہیں لیں گے، امام کبھی بھی اپنے ساتھ ستم کرنے والے کو نہیں لیں گے، اس لیے کہ امام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ظلم کو نیست و نابود کر دیا جائے، ظلم کو ختم کر دیا جائے۔ جب یہ زمانہ ظلم و ستم سے بھر جائے گا، اس وقت امام کا ظہور ہوگا، اور امام کا ہدف، مشن، مقصد یہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کی حکومت قائم کی جائے، ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے۔ لہٰذا جو کوئی بھی ہو، دن بھر دعائے ندبہ پڑھتا رہے، ہمیشہ مولا کو یاد کرتا رہے، اللہم عجل لولیک الفرج کا مالا جپتا رہے، ورد پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی میں عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ لہذا اس دلیل کے ساتھ کبھی بھی ظالم امام کے ناصروں میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، امام کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امام ظلم کے خلاف قیام کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ کہیں ہم ظالم تو نہیں، کہیں ہم اپنے اہل خانہ پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، اپنی اولاد پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں،
اپنے معاشرے میں کسی فرد پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، اپنے سوسائٹی میں ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، اپنے دوستوں پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، اپنے زیر دستوں پر اور اپنے زیر دستوں پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اپنے چاہنے والوں پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اپنے ماتحتوں پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے، دن بھر آپ مولا کو یاد کرتے رہیے، لیکن اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو قطعاً امام کے ناصرین میں شمار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ امام کا تو ہدف ہی یہ ہے کہ ہم ظلم کو خاتمے کے لیے آئیں گے۔ جب ظلم بڑھتا ہے تو عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، ظلم ہوتا ہے تو انسانیت ڈوبنے لگتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے، میں کئی بار اس کورونا کے مسئلے میں اپنے قلم کو اٹھا چکا ہوں، اور الحمدللہ لوگوں نے پسند بھی کیا، اور اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا کہ کورونا کا مرض جو آیا ہوا ہے ہم بھول گئے۔ میں قرآنی آیتوں کی نظر کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم یہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم کو نہ کرتا ہے نہ پسند کرتا ہے۔ پھر یہ مرض کیوں آ گیا؟ یہ ہماری ہی کارستانیوں کا نتیجہ ہے، ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اب دنیا میں دیکھ رہے ہیں کتنے مظالم ہو رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ملکوں کا، کتنے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، ایک مقولہ ہے بہت مشہور ہے کہ کفر سے حکومت چلتی ہے، ظلم سے نہیں چلتی ہے۔ ایک اشارہ کر دوں، لیبیا میں دیکھا آپ نے کرنل قذافی 40 سال تک حکومت کیا، صدام کو آپ نے دیکھا 35-38 جو بھی اتنے سالوں تک حکومت کیا۔ نامبارک کو دیکھا آپ نے مصر میں حکومت کیا بہت دنوں تک، 30 سال تک۔ کیا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم یہ سب تھے، اپنی عوام پہ ظلم کرتے تھے، نیست و نابود ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن کو دیکھتے ہیں، پورا سورہ ہی آ گیا سورہ قصص کے نام سے، اس کے علاوہ بھی قرآن میں خداوند عالم نے واقعات کو نقل کیا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب نصیحت حاصل کریں گے تو ظلم نہیں کریں گے، ایک ادنا سا بھی ظلم سے ہم ڈریں گے۔ اور ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ جنہوں نے ظلم کیا نیست و نابود ہو گئے۔ اس کے علاوہ تاریخ پڑھیے، آپ ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، شداد، نمرود، قارون اپنے خزانے کے ساتھ ڈوب گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ فرعون اپنی حکومت کے ساتھ ڈوب گیا، شداد اپنی طاقت کے ساتھ ختم ہو گیا، نمرود اپنی قوت کے ساتھ نیست و نابود ہو گیا۔ ان سب واقعات کو دیکھ کر کے اللہ کہتا ہے کہ تم پچھلے واقعات سے عبرت حاصل کرو، اسی لیے کہتا ہے کہ تاکہ ظلم نہ کرو۔ تو ظالم کبھی بھی امام کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آخر میں ہم انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اور کلپ میں خود ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں، اور اس سے کیسے بچا جائے، اس چیز کو میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بہرحال دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ پالنے والے ہم سب کو ذرہ برابر بھی ظالمین میں سے قرار نہ دینا، ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والوں میں سے قرار نہ دینا، اور انشاءاللہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ جب امام آئیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، اور امام ہمیں نام لے کر پکارے کہ تم آؤ اور ہماری مدد کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔